احمق رضا خان بریلوی کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، وہ پوجا کرتا تھا اس نے ہلو ہلو کون؟ میں محمد قاسم عرض کر رہا ہوں، کہاں سے؟ بریلی شریف سے۔ بریلی میں کس جگہ سے؟ بریلی شریف سے ہی۔ ارے بریلی تو پورا ضلع ہے، شہر ہے، کہاں سے بات کر رہے وہ ہیں بریلی؟ چلیے وہ مسئلہ الگ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ بتا نہیں سکتے کیا؟ وہاں نہیں رہتے ہیں تو بتا دیں۔ بتا تو رہا ہوں بریلی شریف۔ تو بریلی تو پورا ضلع، بریلی میں کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اور خاص بریلی شریف سے ہی۔ ارے بریلی میں تو بہت سارے محلے ہیں نا، کون سے محلے سے بول رہے ہیں آپ؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارے جھوٹ کیوں بولوں گا میں؟ بریلی جب شریف آپ سے بول رہا ہوں۔ بتا نہیں پا رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہریانہ نجابت خان بریلی شریف۔ تو پھر پہلے بتانے میں پریشانی کی تکلیف کیا تھی آپ کو؟ نہیں تکلیف کچھ نہیں ہے، تکلیف کیا تھی آپ نہیں کو؟ تکلیف کچھ نہیں ہے، میں بس آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جھوٹ بول آپ رہے تھے، جو اتنی ہے دیر میں سوچ کے حضور بتا رہے ہیں سیدی آپ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ اعتراض کرنا بند کر دیں۔ کافر ہے، اعلیٰ احمق حضرت رضا سیدی کافر ہے، سرکار اور اعلیٰ جو اس حضرت کی کے حمایت علم کرے کو وہ بھی آپ کافر جو ہے۔ ہے ذرا سا بھی احمق پہچان رضا نہیں پائیں گے۔ خان بریلوی سرکار کافر ہے، حضور مرتد اعلیٰ ہے، حضرت کے جو جہنمی ہے، وہ درجے ایاک کے نعبد برابر و نہیں ہے۔ ایاک سیدی نستعین کا سرکار ترجمہ اعلیٰ کیا ہے کہ ہم حضرت تیری پوجا آپ جو کرتے ہے ہیں حضور اور تجھی سے اعلیٰ مدد حضرت کے طلب کرتے ترجمے ہیں۔ پر اعتراض کرنے احمد کی آپ کی رضا حیثیت خان نہیں ہے۔ پجاری ہے، وہ بے کافر وقوف ہے، وہ جاہل مشرک جو ہے ہے، بالکل بھی وہ لوگوں کو جو ہے جہنمی ہے، گمراہ ولد کرتا ہے۔ الحرام اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدی احمق سرکار رضا حضور خان اعلیٰ بریلوی حضرت پجاری تھا، پوجا کرتا مومن ہے، تھا۔ ایمان اس نے بچانے والے ایاک ہیں۔ نعبد و حضور اعلیٰ ایاک حضرت کو نستعین نبی کا کریم ترجمہ صلی کیا اللہ ہے علیہ کہ وسلم ہم کو تیری ہی متوسط کیا پوجا ہے کہ تو کرتے ہیں۔ بالکل بھی تو ان کے تم تو اعتراض کو جو ہے اس میں پجاری ان کے کی شان ماننے کو والے ہو، پہچان تم نہیں تو سکتا، پوجا کرتے ان ہو، کے تم منصب کو مشرک ہو۔ پہچاننے مشرک کے لیے تمہارا انسان ایمان ہونا میں، ضروری اسلام ہے۔ میں کوئی اور حصہ سیدی نہیں ہے۔ سرکار احمد رضا حضور خان اعلیٰ حضرت مشرک کو ہے، وہ نبی کریم پوجا صلی کرتا اللہ تھا، تعالیٰ علیہ اور اس وسلم کے کو ماننے والے متوسط بھی کیا سب ہے پجاری ہیں، کہ یہ اگر جو مشرک ہے ہیں۔ اگر تو احمد اعلیٰ رضا حضرت کے خان کچھ در بریلوی کے جو کافر قدم ہے، ہیں، وہ اگر تو مشرک ان ہے، کے وہ گدا مرتد کی ہے، بھی وہ شان سمجھ لے جہنمی گا ہے، تو بھی تجھے حرام شاید زادہ ہدایت ہے، مل جائے۔ اور جو اس لیکن کے تو ماننے بالکل والے تو بھی جو ہے ہیں اس وہ طریقے بھی سے جاہل مشرک ہیں، بکنے وہ کی بھی تیری کافر ہیں، اوقات وہ نہیں ہے، بھی تو حرام بالکل زادے ہیں، جاہل ہے، وہ ناہنجار تو بلد کتے ہیں، حرام ہے، تو جہنمی، بلد وہ سور زنا ہے۔ ہیں، وہ الحمدللہ نالائق حضور ہیں، اعلیٰ حضرت کمین بھی ہیں، ایمان والے ذلیل ہیں، ہیں۔ جو نبی کریم احمق صلی اللہ رضا تعالیٰ علیہ خان وسلم نے بریلوی فرمایا ہے کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، کیونکہ وہ پوجا کرتا تھا، پجاری تھا۔ اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو احمق رضا خان بریلوی کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے، وہ پوجا کرتا تھا، تم بھی پوجا کرتے ہو، تم بھی پجاری ہو۔ احمق رضا خان بریلوی کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، جہنمی بھی ہے، حرام زادہ بھی ہے، وہ خبیث بھی ہے، وہ مردود بھی ہے۔ اور اس کے ماننے والے قاسم رضا بریلوی فرید پور کے رہنے والے ہو تم، اور احمق رضا خان بریلوی کی حمایت کر رہے ہو، تم کافر ہو، مرتد ہو، جہنمی ہو۔ میں نے تم پر حکم کفر لگا دیا ہے، حکم لگا دیا ہے کفر کا۔ اب تم نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اگر کلمہ پڑھ لیتے تو تم مسلمان ہو جاتے۔ اب تم جہنم میں جلو گے، تمہارا خاتمہ کفر پر ہوگا اور جہنم میں جاؤ گے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو میرے اہل بیت سے دشمنی میں مرے گا اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ احمق رضا خان کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، کیونکہ احمق رضا خان بریلوی پوجا کرتا تھا۔ اس نے قرآن کے ترجمے میں لکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ احمق رضا خان بریلوی مشرک تھا، وہ پوجا کرتا تھا، اس کے ماننے والے بھی سارے کے سارے پجاری ہیں، اور تم بھی کافر ہو، تم بھی مشرک ہو، تم بھی جہنمی ہو۔ اور وہ احمق رضا خان جہنم میں جل رہا ہے، وہ خود کہہ کے مرا ہے، بچا لو آ کر شفیع معشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ تو احمق رضا خان بریلوی تو عذاب میں جل رہا ہے، اس کی ہڈیاں جل رہی ہیں، اس کی قبر میں دھواں اٹھتا ہے، اس لیے تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جلو گے۔ یہ وہ خود کہہ کے مرا ہے کہ میں جل رہا ہوں، تو اب تم اس کو بچا نہیں سکتے، وہ جلتا ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، ابدالآباد تک وہ جہنم میں جلے گا، اس لیے کہ وہ پوجا کرتا تھا، وہ مشرک ہے۔ احمق رضا خان بریلوی مشرک ہے، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، جہنمی بھی ہے، حرام زادہ بھی ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ اس نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر لکھا ہے۔ جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر لکھے، کہے، مانے، سمجھے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ احمق رضا خان بریلوی خنزیر مرتد جہنمی مشرک نے حضرت ابو طالب کو کافر کہا ہے، اس لیے احمق رضا خان بریلوی کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، جہنمی بھی ہے، حرام زادہ بھی ہے، مردود بھی ہے، خبیث بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احمق رضا خان بریلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت کیا ہوا
ترجمہ لکھا ہے، ترجمے میں لکھا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 معلومہ محصورہ کا ترجمہ اس حرام زادے نے، احمق رضا خان بریلوی کافر مرتد مشرک جہنمی نے ترجمہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کیے ہوئے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہے ملامت کیا ہوا، وہ گستاخ رسول ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے، وہ خبیث بھی ہے، وہ مردود بھی ہے، وہ جہنمی کتا بھی ہے۔ احمق رضا خان گستاخ رسول ہے، اس نے قرآن کریم کے ترجمے کم سے کم تقریباً 35 جگہ کفر کیا ہے، 35 جگہ احمد رضا خان نے ترجمے میں کفر کیا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اور احمد رضا خان ترجمے میں لکھتا ہے کہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں، وہ پوجا کرتا تھا اس لیے وہ مشرک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے احمد رضا خان کافر ہو گیا، وہ جہنمی ہے، وہ مرتد ہے، اور اس نے آج تک برتا ام کنتا من العالین پارہ نمبر 23 سورہ سعد میں ترجمہ کیا ہے، اور کیا تو مغروروں میں سے ہو گیا۔ عالین کا ترجمہ ہے بڑے درجے والے لوگ، عالین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین طیبین شریفین حریمین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عالین ہیں۔ محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ عالین ہیں، اور اس عالین کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی خبیث مرتد جہنمی کافر مشرک نے کیا ہے کہ کیا تم مغروروں میں سے ہو گیا۔ تو عالین کو مغرور کہنا یعنی پنجتن پاک کو مغرور لکھتا ہے، اور پنجتن پاک کو مغرور لکھنا یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ تو احمد رضا خان بریلوی گستاخ رسول ہے، گستاخ پنجتن ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے تمام نبیوں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کافر و مرتد مشرک جہنمی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بدبودار کہا ہے، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ آدم علیہ السلام کو بدبودار کہنا تمام انبیاء کو بدبودار کہنا ہے، اس لیے احمد رضا خان مشرک بھی ہے کیونکہ وہ پوجا کرتا تھا، گستاخ رسول ہے اس لیے وہ کافر ہے، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، وہ خود کہہ کے مرا ہے میں جہنم میں جلوں گا، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ معاویہ حرام زادہ بھی جہنم میں جل رہا ہے، یزید ملعون بھی جہنم میں جل رہا ہے، احمد رضا خان بھی بریلوی جہنم میں جل رہا ہے، اس کے ماننے والا جو بھی مرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے، وہ سارے کے سارے ڈائریکٹ جہنم میں جاتے ہیں، سارے بریلوی کافر ہیں، سارے بریلوی جہنم میں جائیں گے، سارے بریلویوں کو آگ جلائے گی اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی بہت بڑا گستاخ رسول ہے، وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اقرار کرتا ہے، بعد میں انکار کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ عبد الہ، حق یہ کہ ہے عبد الہ عالم امکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی پہلے اقرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا، بعد میں انکار کر دیا، اس لیے وہ مرتد ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا، شان و عظمت کا، رفعت و بلندی کا اقرار کر کے انکار کہے وہی تو مرتد ہوتا ہے۔ تو احمد رضا نے اس شعر میں پہلے اقرار کیا ہے اور بعد میں انکار کر دیا، اس لیے یہ مرتد ہو گیا۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ عالم امکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کہہ کے ساری چیزوں کا، سارے فضائل کا، رسالت کا، نبوت کا، شان و عظمت کا اس نے انکار کر دیا، اس لیے احمد رضا خان کافر ہے، اس لیے گستاخ رسول ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، حرام زادہ ہے۔ جو احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، جہنمی ہیں، حرام زادے ہیں، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اور یہ دشمن اہل بیت ہیں، جتنے بھی بریلوی ہیں یہ دشمن اہل بیت ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی دشمن اہل بیت تھا، اس نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے شرح المطالب فی مباحث ابی طالب، اس میں احمد رضا خان بریلوی خبیث مردود جہنمی کافر مرتد نے یہ صحیح لا حاصل کی ہے، بے بنیاد صحیح حاصل یہ کی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر لکھنے کی کوشش کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب مومن ہے، اور جو حضرت ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ کافر ہے، جو ان کو کافر کہے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے احمد رضا خان بریلوی حرام زادہ کافر مرتد جہنمی مشرک ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی خبیث کتے نے لکھا ہے
کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی شان میں لفظ ذلت استعمال کرنا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ احمق رضا خان بریلوی کافر، مشرک، مرتد، جہنمی، حرام زادے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لفظ ذلت استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے۔ احمق رضا خان بریلوی گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ انبیاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو لفظ ذلت استعمال کرے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ خبیث ہے، وہ مردود ہے، ذلیل ہے، کمین ہے، جہنمی کتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کو عزت والا کہہ رہا ہے، اور احمد رضا خان خبیث، مرتد، حرام زادہ، جہنمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لفظ ذلت استعمال کر رہا ہے۔ اللہ عزت استعمال کر رہا ہے، احمد رضا خان مرتد، کافر، مشرک، جہنمی بریلوی اللہ کے رسول کی شان میں ذلت استعمال کر رہا ہے۔ اللہ عزت استعمال کر رہا ہے اور احمد رضا خان کافر، مشرک، حرام زادہ، جہنمی بریلوی ذلت استعمال کر رہا ہے۔ اب بات اللہ کی صحیح کہ ملا کی صحیح؟ ملا غلط ہے، ملا کافر ہے، اللہ کی بات حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو میرے رسول کو رائنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ کے اگر دو معنی نکلتے ہو، ایک صحیح نکلتا ہو، دوسرا غلط نکلتا ہو، تو ایسے لفظ کو نبی کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ایک لفظ کے دو معنی ایک صحیح اور غلط نکلتا ہو، اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے منع فرما دیا ہے کہ ایسا لفظ رسول کی شان میں استعمال نہ کرو جس کے دو معنی نکلتے ہو۔ تو احمق رضا خان کافر، مرتد، مشرک، جہنمی، حرام زادہ، ولد الزنا، جہنمی کتا، خبیث، مردود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لفظ ذلت استعمال کیا۔ لفظ ذلت استعمال کرنا ہی گستاخی رسول ہے۔ احمق رضا نے ذلت استعمال کیا، احمق رضا خان بریلوی یہ گستاخ رسول ہے، اس لیے جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے۔ احمق رضا خان بریلوی کے ماننے والے بھی کافر ہیں، مرتد ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں، حرام زادے ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ کمین ہیں۔ اور ایک جگہ احمق رضا خان لکھتا ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ساری امت پہ لاکھوں سلام کہہ کے اس نے کفار و مشرکین، منافقین، دشمن اللہ، دشمن رسول اللہ، دشمن اسلام، دشمن ایمان، دشمن قرآن، مشرکین کو بھی سلام بھیج دیا، یہودوں کو، نصارہ کو بھی سلام بھیج دیا، کفار و مشرکین کو بھی سلام بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس احمق رضا خان بریلوی نے لفظ ذلت استعمال کیا اور سلام میں یہ کہا کہ ساری امت پہ لاکھوں سلام، جبکہ سلام صرف اور صرف مومنین پر بھیجا جاتا ہے، مسلمین پر بھیجا جاتا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کے لیے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، اور سلام بھیجنا بھی ایک طرح کی دعا ہے۔ جو جب سلام بھیجنا دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے لیے دعا کرنے کے لیے منع فرما رہا ہے، تو اس نے احمق رضا خان نے مشرکین پر سلام بھیج کر مشرکین کفار کے لیے دعا کو روا کر دیا، تو اس نے قرآن کے خلاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے لیے دعا کے لیے منع کر رہا ہے، اور احمق رضا خان بریلوی خدا کی مخالفت کر کے مشرکین پر دعا کر رہا ہے، مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے۔ تو احمق رضا خان خدا کا بھی نافرمان ہے، نہ یہ خدا کو مانتا ہے، نہ یہ رسول کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، یہ کسی چیز کو نہیں مانتا، یہ تو اپنی منمانی کرتا ہے۔ احمق رضا خان بریلوی کافر ہے، مرتد ہے اور مشرک ہے، جہنمی ہے، ولد
حرام ہے، حرام زیادہ ہے، یہ خبیث ہے، یہ مرتد ہے، یہ کمین ہے، یہ ذلیل ہے، کیونکہ ان کے بس کی کچھ بات نہیں رہی تو اب یہ بلا وجہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری عزت بچ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ بریلوی قاری احمد حسن کے ذریعے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، روزانہ 2-4 مفتی کافر ہوتے ہیں، 10-20 مولوی ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قاری احمد حسن امروہہ مولائی ان کی دھلائی کر رہے ہیں، ان کی ٹھکائی کر رہے ہیں، ان کے کالے کارناموں کی پول کھول رہے ہیں۔ مولا علی کا شیر قاری احمد حسن ان کی کمر پہ جب پنجہ مارتا ہے تو یہ معاویہ کے پلے ٹیاؤں ٹیاؤں کرتے ہوئے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ دلائل ان کے پاس نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث کی کوئی دلیل ہے، بس ایک بلا وجہ میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود بھی کافر ہیں، دوسروں کو بھی کافر کر رہے ہیں۔ حق کا بول بالا ہوگا، خواجہ اجمیری کا بول بالا ہوگا، احمد رضا کا منہ کالا ہوگا۔ حق کا بول بالا، احمد رضا کا منہ کالا۔ حق کا بول بالا، احمد رضا باطل پر ہے، باطل کا منہ کالا۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے اور بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ جب سے قاری احمد حسن نے حق کا جھنڈا اٹھایا ہے، باطل کے پراخچے اڑا دیے ہیں، باطل کی دھجیاں اڑا دی ہیں، باطل پریشان ہے، دشمن اہل بیت پریشان ہے، غدار مصطفیٰ پریشان ہے، یہ بریلوی پریشان ہے، دیوبندی پریشان ہے، اہل حدیث پریشان ہے، اہل قرآن پریشان ہے، جتنے بھی گستاخ رسول ہیں، گستاخ پنجتن ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، سب کے سب